بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورہ کہف کا آخری حصہ، پوری سورہ مریم، پوری سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ کہف کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے ایک بڑا عجیب واقعہ ذکر فرمایا ہے جو 2 پیغمبروں کی ملاقات کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک پیغمبر وہ تشریعی پیغمبر ہے، صاحب شریعت پیغمبر ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے پیغمبر جو ہے وہ تکوینی پیغمبر ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام۔ ان دونوں پیغمبروں کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم اس زمین پر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، صاف منع فرمایا، اور جواب بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ وقت کے پیغمبر اپنے زمانے کے سب سے زیادہ صاحب علم ہوتے ہیں، ان سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا اس زمانے۔ لیکن یہ بالکل فوری جو جواب دیا تو مقربین کی اپنی ایک شان ہوا کرتی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ واللہ اعلم بالصواب، کہ اللہ جانتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں۔ آپ نے یہ جواب کیسے دیا جبکہ آپ سے ایک بڑا عالم اس وقت زمین میں موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اس سے ملاقات کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اور آپ جائیں گے، ایک جگہ آئے گی مجمع البحرین، جہاں 2 سمندروں کا ملاپ ہوگا۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، مجمع کہتے ہیں ملنے کی جگہ کو۔ جہاں 2 سمندر آپس میں جڑ رہے ہیں وہاں پر اس بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور اپنے خادم خاص حضرت یوشع ابن نون کو ساتھ لیا، اور ایک طویل سفر کر کے بہرحال مجمع البحرین پہنچ گئے۔ اب اس بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں کہ کیا نشانی تھی، کیا تھا، ہم مقصد کی بات پہ آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آپ کی شاگردی اختیار کرنی ہے، آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ علم تو ہے لیکن آپ اس کو سیکھ نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ کہ آپ شریعت کے پیغمبر ہیں اور شریعت میں روک ٹوک ہے، اور میں تکوینیات کا پیغمبر ہوں اور تکوینیات میں خاموشی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ وضو کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا اس نے پورا وضو کیا، پیر چھوڑ دیے، پیر نہیں دھوئے، اور آ کے صف میں کھڑا ہو گیا، تو بھئی آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ بھئی یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم شریعت کی دنیا میں رہتے ہیں، جو غلط نظر آئے گا اس پہ پوچھیں گے، روک ٹوک ہوگی۔ انہوں نے کہا ہمارا جوڑ نہیں ہے آپس میں، آپ جس میدان کے ہیں اس میں ہر چیز پر سوال ہے، میں جس میدان کا ہوں اس میں ہر چیز پر خاموشی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ مجھے رکھ لیں، آزما لیں، اور جو شرط آپ طے فرمائیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے فرمایا شرط ایک ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک۔ اب روانہ ہو گئے دونوں حضرات، چلتے چلتے آگے ایک دریا آیا، دونوں حضرات انتظار میں تھے، کوئی کشتی نہیں آئی۔ بڑی دیر کے بعد ایک کشتی آئی، انہوں نے جب ایسے نورانی لوگ دیکھے تو ان کو سوار کیا۔ جب بیٹھ گئے سب سے کرایہ لیا، ان حضرات کی باری آئی تو کرایہ بھی نہیں لیا کہ بھئی یہ بڑے نیک لوگ آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور جا کر اسی کشتی کا ایک تختہ تھا، صحیح سالم تختہ، وہ توڑ دیا۔
موسیٰ علیہ السلام فرمایا آپ نے کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، خیال کیا، دوسرا آپ نے ان کی کشتی عیبدار کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ آپ چل نہیں سکتے۔ تو کہا چلے یہ پہلی دفعہ ہوا، اب شکایت نہیں ہوگی۔ کشتی سے اتر گئے، پھر سفر پہ گئے، آگے ایک جگہ پہنچے، ایک علاقے میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت بچہ، حضرت خضر علیہ السلام گئے، اس بچے کو پکڑا اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا، مار دیا، اس بچے کو قتل کیا۔ اب یہ پہلے سے زیادہ خطرناک کام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک بے قصور بچے کی جان لی، اس کا کیا قصور تھا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آپ سے کہا تھا کہ آپ سوالات کریں گے اور ہم نہیں چل سکتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بس اب آخری موقع، واقعی آپ نے میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا، برداشت کیا، ایک موقع اور دے دیجیے۔ اب روانہ ہو گئے، چلتے چلتے لمبا سفر کر کے تھک گئے، ایک علاقے میں پہنچے، ایک بستی تھی، اس کا نام تھا ایلا۔ اور جب پہنچے تو ایک تو تھکاوٹ الگ تھی، بھوک الگ لگی ہوئی، مسافر تھے، تو عرف یہ تھا، مزاج یہ تھا کہ آنے والے مسافر کا اکرام لوگ خود کرتے تھے، لیکن یہ لوگ بڑے بخیل کنجوس لوگ تھے، انہوں نے کوئی نہیں پوچھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان سے خود کہا کہ بھئی ہم آپ کے علاقے میں مسافر آئے ہیں اور کچھ کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے صاف انکار کیا کہ بھئی رہنا ہے تو رہیں، باقی کھانا وغیرہ کا سسٹم ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ دونوں جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں خضر علیہ السلام کی نظر پڑی کہ سامنے ایک گھر کی دیوار ہے، جھک گئی ہے اور گرنے لگی ہے بالکل۔ تو حضرت خضر علیہ السلام دوڑ کے گئے اور اس دیوار کو سہارا دیا، ہاتھ پھیرا اس پہ، تھے تو پیغمبر، معجزہ دیا اللہ پاک نے۔ تو جب ہاتھ پھیرا تو وہ دیوار بالکل سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی، گرنے سے بچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں نے بے اکرامی کی، ہمیں کھانا نہیں دیا، پوچھا نہیں، بلکہ انکار کیا، اور آپ نے جا کر ان کی دیوار مفت میں بنا دی۔ اگر تو بنانی تھی تو کم از کم کوئی اجرت لے لیتے، طے ہوتی، مفت میں کام ہو گیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کی جدائی کی گھڑی آ گئی، ہم آگے نہیں چل سکتے۔ ہاں جانے سے پہلے ان تینوں باتوں کی حکمت سمجھ کر چلے جاؤ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تکوینیات کیا ہے۔ کدی کشتی کا تختہ توڑا، آپ کو غلط لگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کشتی جہاں جا رہی تھی آگے، دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ کی فوج کھڑی ہوئی تھی، اور بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ صحیح سالم کشتی جو آئے اس کو قبضے میں لے لو، اس لیے کہ اس کو جنگ کے لیے کشتیاں چاہیے تھی۔ اگر یہ کشتی وہاں پہنچ جاتی تو وہ اس پر بھی قبضہ کرتے، اور اس کشتی کے مالک 8 بھائی تھے، جس میں سے 4 معذور اپاہج تھے وہ گھر میں، اور یہ 4 بھائی کشتی چلاتے تھے، جو شام کو کماتے تھے، لے جا کے ان 4 معذور بھائیوں کے بھی کھانے پینے کا انتظام۔ تو میں نے ایک تختہ توڑ کر اس میں چھوٹا سا عیب تو پیدا کیا، لیکن ان کی کشتی مستقل اس ظالم بادشاہ کے پاس جانے سے بچا دی۔ یہ تو سمجھ میں آ گئے۔ دوسرا واقعہ، بچے کو قتل کیا، کہا اللہ پاک نے مجھے اس بچے کی فطرت دکھائی، سرشت، اس بچے کی فطرت میں آگے چل کر کفر لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ کافر بنے گا، کفر کے راستے پہ چلا جائے گا، اور یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اس وقت تک، اور ماں باپ کو اس بچے سے بے انتہا محبت تھی۔ یہ بچہ بڑا ہوتا، کفر اختیار کرتا، ماں باپ مسلمان تھے، یہ اپنی محبت میں اپنے ماں باپ کو مجبور کرتا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو تم بھی کافر بنو، اور اس کی محبت میں مجبور ہو کر وہ ماں باپ بھی کافر بن جاتے، تو ایک کافر سے 3 بن جاتے، اور تینوں جہنم میں۔ تو میں نے اللہ پاک کے حکم سے کیا کیا، اسی صغر میں، اسی بچپنے میں
اس بچے کو مار دیا تاکہ یہ مکلف کی عمر تک ہی نہیں پہنچا، بچہ بھی جہنمی نہیں بنا، اور یہ جب بڑا نہیں ہوا تو ماں باپ کا ایمان بھی بچ گیا، تو تینوں جنتی ہو گئے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ اولاد کا صدمہ، تو اللہ پاک نے ان کے نصیب میں اولاد لکھی ہے، اس کے بعد ان کو اولاد ضرور ملے گی۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ بعد میں اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹی دی، ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا، اور اس بیٹی کی نسل میں کئی انبیاء پیدا ہوئے پھر آگے چل کر۔ جو تیسرا واقعہ ہوا دیوار بنائی کہا اس لیے کہ یہ دو یتیم بچے تھے اس علاقے میں، لغلامین یتیمین، دو یتیم بچے تھے اور ان کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے۔ جب فوت ہونے لگے تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ تو چھوٹے رہ گئے، تو جو مال اسباب تھا یہ سب علاقے والے آ کے قبضہ کر لیں گے، تو ان کے والد نے کیا کیا کہ ان کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا، جو کچھ سرمایہ تھا، وہ ایک صندوق میں رکھ کر کے اس کو نیچے دبا دیا، اور اس کے اوپر گھر کی دیوار کھڑی کر دی کہ چلے یہ محفوظ ہو جائے گا، آگے چل کر یہ بچے بڑے ہوں گے، گھر کی دیواریں پرانی ہو جائیں گی، یہ تو تعمیر کریں گے، جب گھر کی تعمیر کریں گے، دیواریں گرائیں گے، زمین کھودیں گے تو صندوق نکلے گا، اس میں سب لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، تو ان کا خزانہ بچ جائے گا۔ آج اگر میں اس دیوار کو درست نہیں کرتا، یہ دیوار گرتی، تو وہ بچے تو ابھی چھوٹے تھے، علاقے کے لوگ آتے اور اس کا مال و اسباب سب لوٹ کر چلے جاتے، یہ بچے بالکل محروم ہو جائیں۔ یہ تین حکمتیں اللہ پاک نے رکھی تھی، لیکن کہا کہ آپ چونکہ اس پر صبر نہیں کر سکے اس لیے ہماری جدائی ہوگا۔ دوسری بات جو اسی سورۃ الکہف میں ہے، اللہ پاک نے اس بادشاہ کا ذکر فرمایا جس کا نام ذوالقرنین ہے، ذوالقرنین، اور یہ ان چار بادشاہوں میں سے ایک ہے کہ جس نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر بیک وقت بادشاہت کی، پوری دنیا پر بیک وقت۔ یہ بات ہمیشہ عرض ہوتی ہے اور ہر ساتھی کو معلوم ہونی چاہیے کہ دو مسلمان بادشاہ ہیں، دو کافر بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پہ بادشاہت کی۔ کافر بادشاہ کون ہے؟ ایک تو نمرود ہے، نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور دوسرا بادشاہ ہے بخت نصر، بخت نصر، یہ بھی کافر بادشاہ ہے۔ مسلمان بادشاہ کون ہے؟ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے یہ ذوالقرنین ہے جن کا تذکرہ آ رہا ہے، پوری دنیا پر بادشاہت کی، اور اس نے بادشاہت کے بعد پوری دنیا کا چکر لگایا، مشرق مغرب شمال کا جنوب کا، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ چلتے 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 یہ دنیا کے کونے پر پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک قوم آباد ہے، اور وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، کہ پتہ چلا بھئی بادشاہ آئے ہوئے، اور آ کر ان سے اپنی فریاد کی کہ آپ ہماری کچھ خبرگیری کریں، اس پہاڑ کے پیچھے جو جگہ ہے یہاں پر ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، بڑی شرارتی مخلوق ہے، اور وہ لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے سارے کھانے پینے کے معاش کے اسباب کو لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں، ہم بھی پریشانی میں ساری زندگی گزار رہے ہیں، آپ کچھ ایسا نظم کر لیں، کوئی دیوار بنا دیں تاکہ یہ لوگ نہ آ سکیں، اور آپ جو کہیں گے ہم آپ کو اجرت دے دیں گے، آپ کو معاوضہ دے دیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا، چونکہ مسلمان عادل بادشاہ تھے، بادشاہ کسی سے پیسے نہیں لیتے کہ بادشاہ بھی بنے اور پھر لوگوں سے کہیں کہ ہاں مجھے پیسے بھی دو۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے، میں تو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بادشاہ ہوں، ہاں اتنا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ افراد کا تعاون کرنا ہے، میں ایک دیوار بناؤں گا، اس کے لیے مجھے افرادی طاقت چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ اس نے ایک بڑی عظیم الشان دیوار بنائی ان پہاڑوں کے بیچ میں تاکہ راستہ بند ہو جائے، اور آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھیں دوستو، آتونی زبر الحدید، ایک جس کو ہم انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے دوستو۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ فلاں اتنے آگے چلے گئے، آپ قرآن کو غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں،
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مسلمان بادشاہ کی بنائی ہوئی دیوار اور اس کی جو عقل، فہم اور سمجھ کن کن چیزوں کا استعمال کہ ایک شرارتی مخلوق کو قیامت سے پہلے تک کے لیے بند کر دیا. ایسی مضبوط دیوار بنائی، سیسا پلائی ہوئی وہ دیوار بنائی، اور وہ دیوار پھسلن اور اندر سے اتنی مضبوط کہ نقب بھی نہیں لگ سکے، کوئی سوراخ کر لے، اور پھسلن بنائی کہ کوئی چڑھنے کی کوشش کرے تو چڑھ بھی نہیں سکے. یہ سد ذوالقرنین کہلاتی. اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے بند ہو گئے، لیکن قیامت کے قریب اللہ پاک کا حکم آئے گا اور اس دیوار میں چھوٹا سا سوراخ پیدا ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اور اس سوراخ سے یہ لوگ نکلنا شروع ہوں گے پوری دنیا میں بھر جائیں گے اور پوری دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اور پھر بہرحال اللہ پاک کا حکم آئے گا اور ان یاجوج و ماجوج کے بغل میں ایک گھٹلی پیدا ہوگی ایک، جس سے سب مر جائیں گے. پھر ان کے لاشوں سے تعفن اٹھے گا، بدبو اٹھے گی، جس سے مسلمان پریشان ہو جائیں گے. پھر اللہ پاک ایک بارش برسائیں گے، ہوا چلے گی اور سب ختم ہو جائیں گے. تفصیلات ہے اس میں. تو یہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار، اس کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر ہے. تیسری بات جو سورہ مریم میں ہے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا وقت اور کیفیت ہے اس کو ذکر کیا. آپ حضرات کے سامنے تیسرے پارے میں بات آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے خرق عادت ان کی پیدائش فرمائی، اس لیے کہ حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا، کسی مرد سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو گئے. تو جب ان کی ولادت کا وقت آیا، حضرت مریم کو تکلیف شروع ہوئی، تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ آپ چلے جائیں اور آگے کھجور کا ایک درخت ہے، اس سے سہارا لگا دیں، اس سے ٹیک لگا دیں. اور چونکہ اس وقت بڑی کمزوری ہوتی ہے عورت کو، تو آپ اس درخت کے تنے کو ہلائیں گے تو اوپر سے کھجوریں گریں گی، وہ کھجوریں کھائیں اور نیچے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، اس کا پانی پیتے رہیں تاکہ بھوک پیاس کی تکلیف بھی ختم ہو جائے، اور جب بچہ آ جائے گا تو اس کو دیکھ کر آنکھیں بھی ٹھنڈی کر لے. اس کا تذکرہ کیا. لیکن سمجھ کی بات کیا ہے دوستوں، ایک نقطے کی بات. اب دیکھیں اتنا بڑا نظام اللہ پاک نے چلایا نا کہ کلمہ کن آیا، حمل ٹھہرا اور پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہے. جب یہ سب کچھ اللہ پاک فرما رہے ہیں دوستو، تو وہ درخت کی کھجوریں نیچے کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ بھی تو آ جائے نا. لیکن اس کے لیے حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم درخت کے تنے کو حرکت دو، ہلاؤ. اب وہ تکلیف کا وقت اور عورت کمزور ذات، لیکن فرمائے تنے کو ہلاؤ. کیوں؟ علماء نے لکھا اس میں نقطہ یہ اللہ پاک نے سمجھایا کہ اس دنیا میں اللہ پاک کو وہی بندہ پسند ہے جو خود سے کوئی حرکت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، چاہے کم کرے لیکن ہمت کے اندر اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی. یہ جو آج ہم ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو بھئی جو ہوگا ہو جائے گا، میں تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، ہاتھ پیر ڈھیلے کر دیتے ہیں بالکل. یہ ناکامی کا پہلا سٹیپ اور قدم ہوتا ہے دوست. انسان لگا رہے، یہ تو تحرک والی دنیا ہے، اس میں انسان کوشش کرے گا، بالآخر اللہ پاک کی مدد و نصرت پہنچ جاتی ہے دوست. چوتھی بات جو اس سورہ مریم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان پر جو آزمائش آئی کہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو سب بت پرست تھے، اور اس درجے کے بت پرست تھے کہ جو قوم کا اجتماعی بت خانہ تھا، اس بت خانے کے ذمہ دار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد تھے آزر. وہ اس بت خانے کے انچارج اور ذمہ دار ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کی شان دیکھ. جب بڑے ہوئے، نبوت ملی، تو سب سے پہلے دعوت اور بات اپنے والد سے کی، گھر سے. ان سے کہا کہ جن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہو یہ شیطان والا راستہ، یہ آپ کو ہلاک کر دے گا.
اور میں اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں، اس میں نجات ہے۔ تو والد نے کیا کہا کہ یا تو اپنی باتیں چھوڑ دو یا میرا گھر چھوڑ دو، یا کام چھوڑ دو یا گھر چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکا، مجھے اللہ نے جو کام دے کے بھیجا ہے وہ تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آپ کو چھوڑ دوں گا، گھر چھوڑ دوں گا، اور آپ پر سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ تو کیا معلوم ہوا دوستو کہ انسان جب حق اور ہدایت اور خیر کے کام کے لیے اخلاص سے اٹھتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، تو سب سے پہلی آزمائش آپ کو قریب سے ملے گی۔ گھر والے، اپنے خاندان والے، اپنی اولاد یا اپنے بڑے، یہ آپ کے لیے رکاوٹ بنے، اور یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اب انسان کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ پانچویں بات جو سورہ مریم میں ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہ نااہل جانشین ہوتے ہیں۔ دوستو جب بڑے دنیا سے جاتے ہیں نا دوستو، تو ان کی جگہ چھوٹے سنبھال لیتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بڑوں کی جگہ کے لیے بڑوں کی صفات بھی ضروری ہے۔ اب انسان میں اگر اہلیت ہے، اہل ہے، تو وہ کام سنبھال لے گا، لیکن نااہل آدمی اگر آ کر بیٹھ جائے گا، کرسی تو سنبھال لے گا، سیٹ سنبھال لے گا، لیکن واہی تباہی مچا دے گا۔ دوستو اللہ پاک نے نااہل کی جو پہلی نشانی بتائی، اصل وہ بات عرض کرنی کہ نااہل جانشین اور نااہل اولاد کی پہلی علامت کیا ہے، بڑی عبرت کی بات ہے دوستو۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، فرمائے نااہل کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ نمازوں کو ضائع کریں گے، نمازیں ضائع ہوں۔ ایک انسان یہ کہے کہ جی میرے پاس تو یہ بھی ہے اور اتنا علم بھی ہے اور اتنی سمجھ بھی ہے، اتنا حسن بھی ہے، سب کچھ ہے، میں تو آ کے اپنے بڑے کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، نالائق ہے، تو یاد رکھے کہ یہ آدمی اس بڑے کے منصب پر بیٹھنے کا اہل نہیں۔ قرآن کریم نے اس شخص کو نااہل کہا ہے دوستو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ سورہ مریم کھول دیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، فرمائے نااہلوں کی پہلی نشانی یہ کہ یہ نمازوں کو ضائع کریں۔ ایک آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے نا دوستو، یہ سب سے بڑا نااہل اور نالائق ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ چھٹی بات جو سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ پاک نے اس انسان کو اس کی حقیقت اور اس کا انجام بتایا۔ دیکھیں پوری انسانیت کا جو وجود ہے وہ کس چیز سے ہے؟ کس چیز سے ہے؟ مٹی سے۔ کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا نا۔ قرآن کریم نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا ایک آیت میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس لیے دیکھیں نا جب قبرستان میت کو لے جاتے ہیں ہم، تو سنت ہے نا کہ قبر پر کتنی مٹھیاں ڈالنی چاہیے؟ 3۔ جب پہلی مٹھی ڈالے تو کیا کہیں گے؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا۔ دوسرا ڈالے پھر وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں آج تجھے دوبارہ لوٹا رہے ہیں۔ اور تیسری ڈالے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دن آئے گا کہ اسی مٹی سے دوبارہ نکال لیے جائے۔ وہ پوری حقیقت ایک آیت میں بن کر۔ 7ویں بات سورہ طٰہٰ میں ایک ایسی نعمت اللہ کے خزانوں کی کہ جس میں اضافے کی دعا کا حکم آیا۔ دوستو بہت غور کریں، جتنی چیزیں اور نعمتیں اس کائنات میں دنیا کی ہے، ایک بات یاد رکھیں، ہر چیز کے لیے حکم ہے کہ اس میں برکت کی دعا کرو، برکت مانگو۔ رزق ہے، اولاد ہے، مال ہے، عمر ہے، صحت ہے، اس میں برکت کی دعا کا حکم ہے دوستو۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے اللہ کے خزانوں کی کہ جس کے لیے فرمائے کہ اس میں کثرت اور زیادتی کی دعا کرو۔ وہ چیز کیا ہے؟ علم ہے، علم ہے۔
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ دعا ہے نا، کہو کہ اے میرے رب میرے علم کو مزید بڑھا دے، اس میں اضافہ کر لے۔ زیادتی کی دعا کیوں کہی؟ اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور چونکہ اللہ کی ذات لامحدود تو علم بھی لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں ہے دوستو۔ ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم کل بن گیا، ختم، اب میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا، نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی ہو جائے اس کا علم ناقص ہے، اس لیے دعا سکھائے۔ خاص طور پہ جو طالب علم ساتھی ہے ہمارے مدارس کے، اسکول کالج یونیورسٹیز کے، وہ اس دعا کا اہتمام ہر نماز کے بعد کرے۔ یقین کریں آپ کے علم میں آپ کو نور نظر آئے گا، نور۔ یہ وظیفہ لے کے جائیں، جو نوجوان جو ساتھی ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھے، یقین کے ساتھ وہ اپنے علم کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ 8ویں اور آخری بات جو سورہ انبیاء میں ہے، اللہ پاک نے اپنی ذات کی انفرادیت اور وحدانیت کو ذکر کیا۔ اس پوری کائنات پر تصرف اور اختیارات کلیہ صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کوئی دعوے دار ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں فساد نظر آتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے نا دوستو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں آسمان سے آوازیں آئی ہو کہ بھئی اوپر لڑائی چل رہی ہے، کچھ ہو گیا ہے، کبھی ہوا ہے دوستو؟ زمین پر تو آتی ہے اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہی لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں نا، لیکن اللہ کے نظام میں ٹکراؤ نہیں۔ مخلوق کے نظام میں دیکھے ٹکراؤ ہے، ایک اترا دوسرا اس پہ بیٹھ گیا، وہ کہہ رہا ہے یہ میری ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ میری ہے، ایک دن دوسرا برداشت نہیں ہے دوستو۔ اس لیے کہ انسان ہے نا، انسان اور انسان کی آپس میں اقتدار کی جنگ قیامت تک چلے گی، یہ کبھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں۔ ایک اللہ کی قادر مطلق ذات ہے دوستو، کہ اس کی بادشاہت میں اس کے ساتھ نہ کوئی دعوے دار ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی یہ ہمت کر سکتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔